دوستو، یہ کہانی ہے ایک حافظ قرآن تہجد گزار بابردہ اور بظاہر نہایت نیک و صالح لڑکی کی۔ اس لڑکی کے متعلق اس کا باپ، بھائی اور شوہر یہ کہتے تھے کہ وہ جنتی ہے۔ اس کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا، قرآن کی تلاوت اس کی صبح کا آغاز تھی اور تہجد کی نماز اس کی رات کا اختتام۔ مگر پھر ایک دن وہ لڑکی دنیا سے چلی گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ دفنائی گئی، اگلی ہی رات اس کی قبر پر بلیوں کا ہجوم جمع ہونے لگا۔ وہ بلیاں اس کی قبر پر آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگیں، کبھی پنچوں سے قبر کو کھرچتی، کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بیان کرتی، کبھی ایسی آوازیں نکالتی جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لوگ پریشان تھے، خوف زدہ تھے، سب پوچھتے تھے یہ بلیاں کیوں آئی ہیں؟ اس کی قبر پر کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ہر کسی کی زبان پر یہی سوال تھا، کیا واقعی وہ لڑکی نیک تھی یا اس کے کردار میں کوئی ایسا راز تھا جو دنیا کے سامنے نہیں آیا؟ یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک عورت زبیدہ بیگم اپنے بیٹے اجمل کے ساتھ رہتی تھی۔ زبیدہ ایک بڑے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر محبت کی پاداش میں اسے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ اس نے اپنے ہی نوکر سے نکاح کیا اور یوں اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا۔ سالوں تک کسی نے پلٹ کر اس ماں بیٹے کی خبر نہ لی۔ زبیدہ نے غربت کے باوجود اپنی عزت کا سودا نہ کیا، نہ کبھی اپنے بھائیوں کی طرف جا کر کچھ مانگا۔ وہ اپنے بیٹے اجمل کو ہی اپنا سرمایہ سمجھتی تھی۔ اجمل جوان ہوا، نوکری ملی، خوشحالی زندگی کی طرف بڑھا، اور تب زبیدہ نے اپنے بھائی کے گھر دوبارہ جانے کا فیصلہ 25 سال بعد کیا۔ بھائی دنیا سے جا چکا تھا، صرف بھابھی اور ان کی بیٹی سارہ زندہ تھے۔ سارہ ایک خوبصورت، دیندار، باادب اور قرآن حفظ کرنے والی لڑکی تھی۔ جب زبیدہ نے اپنے بیٹے کے لیے سارہ کا رشتہ مانگا تو بھابھی نے بغیر کسی تردد کے ہاں کر دی۔ سارہ اجمل کے نکاح میں آئی، سب خوش تھے۔ سارہ نہ صرف ایک نیک سیرت، تہجد گزار، شکر گزار بیوی تھی، بلکہ گھر کی ہر خدمت گزار بھی۔ اجمل اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے صرف 4 ماہ بعد ہی اجمل کو کمپنی نے دوسرے ملک بھیج دیا، جہاں اسے 1 سال کے لیے قیام کرنا تھا۔ اجمل نے جانا نہیں چاہا، مگر ماں کے کہنے پر رضامند ہو گیا۔ اسے باہر گئے ابھی صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن زبیدہ نے اچانک اسے خبر دی، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اجمل کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ دیوانہ وار ماں سے کہنے لگا، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اس کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ مگر زبیدہ کہتی رہی، بیٹا، جانے والے واپس نہیں آتے، تمہیں پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ اجمل غم سے نڈال ہو کر واپس وطن پہنچا اور پھر اس نے بیوی کی قبر پر جانے کی ضد کی۔ مگر جب وہ قبر پر پہنچا، وہاں کا منظر ایسا تھا جو ناقابل یقین تھا۔ سارہ کی قبر پر درجنوں بلدیاں موجود تھیں۔ کچھ قبر کو اپنے ناخنوں سے خرچ رہی تھیں، کچھ روتی تھیں، کچھ عجیب آوازیں نکالتی تھیں۔ اجمل کے ہوش اڑ گئے۔ قبرستان کے لوگ بتانے لگے کہ دفنانے کے بعد سے یہ بلیاں ہر رات آتی ہیں، عجیب حرکتیں کرتی ہیں، جس سے کسی بے سکونی، بے چینی یا فریاد کا اظہار کر رہی ہوں۔ اجمل نے کہا، میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اس کی نماز، اس کی تلاوت، اس کی پاک دامنی سب میں نے خود دیکھی ہے، تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مگر تب لوگ کہنے لگے، تمہاری بیوی نے دنیا کو دھوکہ دیا، وہ دراصل نیک نہیں تھی، ایک گناہگار تھی، اسی لیے اس کی قبر پر یہ جانور انصاف مانگنے آتے ہیں۔ اجمل دل پر ہاتھ رکھے واپس پلٹا۔ وہاں اس کی ماں کھڑی تھی، اور پھر زبیدہ بیگم نے اسے ایک ایسا سچ بتایا جو اجمل کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ زبیدہ کہنے لگی، وہ نیک بننے کا ڈھونگ رچاتی تھی، اصل میں وہ اور اس کی ماں دونوں جادوگری
ناپاک عملیات اور گھروں کو برباد کرنے والے کاموں میں ملوث تھیں۔ تمہیں بیوقوف بنایا گیا۔ اجمل کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات اس منظر کو یاد کرتا رہا، روتا رہا اور پھر اسے سارا کا خواب آیا۔ اجمل مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں، میری مدد کرو۔ وہ گھبرا کر اٹھا، پسینے میں شرابور چیختا روتا اور پھر رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کی قبر کی طرف گیا۔ مگر آج وہاں قبر پر سکون تھی، بلیاں غائب تھیں۔ وہ قبر کھودنے لگا اور جیسے ہی اندر پہنچا اس نے ایسا منظر دیکھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ چیخا، وہ باہر نکلا اور اب اسے ماں کی ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ اسی رات جب زبیدہ بیگم چپکے سے گھر سے نکلی، اجمل نے اس کا پیچھا کیا۔ زبیدہ ایک ویران حویلی پہنچی، سارا کی پرانی رہائش۔ وہاں ایک خفیہ تہہ خانہ کھول کر زبیدہ نیچے اتری اور اجمل نے جو دیکھا اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ سارا زندہ تھی، زنجیروں میں جکڑی، کمزور مگر زندہ۔ زبیدہ بیگم اس سے زبردستی جائیداد اپنے نام کرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ لڑکی جو اجمل کے بچے کی ماں بننے والی تھی آج بھی اپنے رب سے امید لگائے انصاف کا انتظار کر رہی تھی۔ تب اچانک زبیدہ کی ہنسی تھم گئی اور پیچھے سے آواز آئی، امی اب اور جھوٹ مت بولیے۔ اجمل اس کے پیچھے کھڑا تھا، اب سچ سامنے آ چکا تھا۔ اختتامیہ نصیحت کے انداز میں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی نگاہوں سے ہم کچھ چھپا سکتے ہیں مگر اللہ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ ایک عورت نے اپنی نفرت اور انتقام میں اندھے ہو کر نہ صرف ایک معصوم کی زندگی برباد کی بلکہ اپنے بیٹے کا بھی دل توڑ دیا، لیکن قدرت نے سچ کو ظاہر کر دیا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی حسد، بغض یا بدگمانی نے گھر کر لیا ہو تو اس سے فوراً توبہ کریں، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والا ہے اور مظلوم کی فریاد کو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔